بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک حفظ زبان نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلسطین اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اسرائیل کے مظالم کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حالات جیسے بھی ہوں، حالات اچھے ہوں یا تمہارے مخالف ہوں، ہمیشہ تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اسرائیلی دہشت گرد قابض فورسز کا فلسطینی خواتین پر سیدھی شیل فائرنگ، نوجوانوں پر ظلم تشدد، بچوں اور بوڑھوں پر مظالم اور پرتشدد اور نہتے فلسطینی مسلمان۔ حالیہ رمضان شریف کے مقدس ماہ میں مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم، جس طرح فلسطینی مسلمانوں، بچے، بوڑھے، عورتوں اور مردوں پر اس وقت حملے اور بدترین شیلنگ اور تشدد کیا گیا، جب لیلۃ القدر کی مبارک رات کو مسجد اقصی میں مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کر رہے تھے، عالمی حکومت خاموش تماشائی بنی۔ یہ سب صدیوں سے دیکھتی آ رہی ہے۔ جہاں تک مسلمان ممالک کا سوال ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل اور محدود ایمانی طاقت کا مظاہرہ بیان بازی تک محدود ہے، جبکہ فلسطین ہو یا کشمیر، کوئی بھی اسلامی ممالک میں اتحاد دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ اس وقت ضرورت تمام اسلامی قوتوں کو مل کر اسلام دشمن قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کسی ایک ملک کو نشانہ بنا کر تباہ ہوتے دیکھتے رہنا اور سوائے اس کے کہ صرف مذمتی بیان بازی سے جان چھڑائی جائے، یہ مناسب نہیں۔ روح خون کے آنسو ہوتا ہے جب دین کے رکھوالوں پر اس طرح مظالم پرتشدد مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ طبعا القوات من ورانا، لهيك رحت القوات من ورانا، وزي ما شفتوا كيف بيطلقوا قنابل حتى على المصلين اللي بيصلوا. الشباب عم بكبروا من باب الرحمة. شوفوا بس القوات اجت، انا مضطرة اروح من هون. الوضع جدا متوتر في الاقصى. شفتوا كيف اطلقوا قنابل الصوت على المصلين؟ عزة المصلين، عزة اللي قاعدين بيصلوا، اطلقوا قنابل الصوت عليهم.
عالمی ادارے بھی صرف مذمت کے علاوہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ نہ تو بیت المقدس آزاد کروا سکے ہیں اور نہ برما اور کشمیر کے مسلمانوں کو انسانی حقوق دلوا سکے ہیں۔ دیکھتے رہیے پاک حق زبان نیوز HD چینل، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ بیت المقدس پہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ کوئی تو عمر بن خطاب پیدا ہو، کوئی تو صلاح الدین ایوبی جنم لے۔ پکاریں اٹھتی ہیں۔